بانونید کے ذہن میں اچانک ایک نیا خیال سرسرانے لگا کہ شاید عقل کل شمورہ بغاوت پر آمادہ ہے اور خود ملکہ بابل بننا چاہتی ہے۔ اگرچہ وہ دیوتاؤں کی مرضی کے بغیر ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ تھی، مگر بادشاہ سوچ رہا تھا دیوتا کسی وقت بھی اسے اپنی مرضی سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ عجیب اور افسوسناک بات یہ ہوئی کہ ہیکل مقدس سے واپسی کے بعد وہ بادشاہ سے ملنے اور اس کا حال پوچھنے بھی نہ آ سکی، حالانکہ ایسے موقع پر ملاقات ضروری تھی اور وہ اس کے مشورے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ بانونید نے محسوس کیا شمورہ کا رویہ تکلیف دہ ہے۔ اس نے قومی مجلس میں بھی بادشاہ کے بیان صفائی پر زور دیا تھا۔ اس نے فوراً شاہی محلات کے مخنث داروغہ کو طلب کیا اور حکم دیا، دختر بابل کو ہماری ملاقات کا پیغام دو۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد داروغہ نے یہ اطلاع دے کر بادشاہ کو حیران کر دیا کہ شہزادی شمورہ اسگیلا سے باغ معلقہ میں منتقل ہو چکی ہے۔ بانونید رات بھر سوچتا اور پریشان ہوتا رہا کہ نہ جانے وہ کیا چاہتی ہے۔ دوسرے دن دیر سے بیدار ہوا اور شہزادی کو طلب کرنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ بیلشازار آندھی اور طوفان کی طرح داخل ہوا اور بولا، شمورہ سے آپ کسی بھی وقت مل سکتے ہیں، مگر مقدس گوما سے ملاقات اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ گوما سے؟ کیوں؟ شاید آپ بھول گئے، غیبداں ہیکل سے بڑا غضبناک لوٹا تھا اور اس نے مقتول کاہنوں کو دیکھ کر بابل میں خون ریزی کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے ذریعہ کی قیادت میں کاہنوں اور سرداروں کا ایک وفد آج ہی گوما سے ملاقات کرنے والا ہے۔ وہ ہیکل میں کاہنوں کے قتل کے بارے میں اس کا فیصلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا گوما ہمارے خلاف فیصلہ دے گا؟ معلوم ہوتا ہے پریشانی نے آپ کا دماغ معاف کر دیا ہے، ورنہ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہیکل میں کسی کا خون کرنے کی سزا سولی ہے۔ خوف کے مارے بانونید کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سولی؟ آپ بخت نصر کا لباس زیب تن کریں، ہم کاہنوں اور سرداروں سے پہلے گوما کے پاس جائیں گے۔ آپ اسے بتائیں گے اشمیدی اور راہل نے سراسر جھوٹا الزام لگایا تھا، جس سے مشتعل ہو کر آپ نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا اور حکم کی تعمیل کر دی گئی، ورنہ آپ کا ارادہ قانون ہیکل کی خلاف ورزی کرنا نہیں تھا۔ اس جرم یا بھول کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا۔ کیا گوما کفارے پر راضی ہو جائے گا؟ آپ کا کام درخواست کرنا اور گوما کا کام اس پر فیصلہ دینا ہے۔ اگر اس نے ہماری درخواست مسترد کر دی تو پھر گوما کی زندگی کے لمحے کم ہو جائیں گے۔ بیلشازار نے یہ بات کچھ اس طرح ادا کی جیسے دانائے فرات کی موت کا فیصلہ سنا دیا ہو۔ بانونید پر خوف کی لرزش طاری ہو گئی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹے کی طرف دیکھنے لگا۔ بیلشازار نے کہا، پدر محترم، جلدی کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں کاہنوں اور سرداروں سے پہلے غیبداں کے پاس پہنچنا ہے۔ شاید ہم غیبدان سے گفتگو نہ کر سکیں۔ بانونید نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ اس کی آنکھ مخاطب کے دل میں جھانک لیتی ہے اور ذہن کو پڑھ لیتی ہے۔ ہم ساتھ ہوں گے تو اس کی آنکھ آپ کے دل و دماغ کو پڑھنے سے انکار کر دے گی۔ اب بیلشازار کی موجودگی اس کی ذات کو تقویت دے رہی تھی اور اس کے بغیر وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ لباس کی تبدیلی میں زیادہ وقت نہ لگا۔ جب وہ بیلشازار کے ہمراہ شاہی محل سے باہر آیا، ردبان تیار کھڑے تھے اور ان کے عقب میں محافظ رسالے کے علاوہ بنو سلان کے 30 دیغزنوں نے شاہی رتھوں کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ بانونید ان انتظامات پر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے سوچا بیلشازار اگرچہ ضدی، جلد باز اور تھوڑا سا کم عقل ہے، لیکن حکمرانی کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسروں کو مرعوب کرنے کا گر بھی جانتا ہے۔ محافظ سواروں اور تیغزنوں کے پہرے میں جب شاہی رتھ اسگیلا سے نکلے تو دیکھنے والوں پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ بانونید کی سواری پر شاہ ارض بخت نصر کا وہ خاص پرچم سایہ کنا تھا جس کی نمائش صرف خاص مواقع پر ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس پرچم اور اپنے لباس سے وہ بخت نصری جاہ و جلال کا وارث نظر آتا تھا۔ اسگیلا سے نکلتے شاہی سواریوں کا رخ پراتو مندر کی طرف موڑ دیا گیا۔ دانائے فرات گوما اپنی اعلیٰ مذہبی حیثیت کے باوجود اسی مندر میں رہتا تھا۔ گویائی لوٹنے کے بعد وہ مہینے میں صرف ایک بار زیگورات کی 8ویں منزل پر ستاروں کی گردش و رفتار کا مشاہدہ کرتا اور آسمانوں میں جھانکتا تھا، ورنہ اس کے شب و روز پراتو مندر میں ہی گزرتے اور عقیدت مند یہیں اس سے ملنے آتے تھے۔ کوڑا بردار سوار آگے آگے دوڑتے چلے گئے تاکہ شاہی رتھوں کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے۔ بیلشازار اور بانونید اسی تذکر و احتشام کے ساتھ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ پراتو کے مندر کی طرف بڑھے جو ملاحوں کی بستی کے شمال میں واقع تھا۔ بے شمار لوگوں نے دور ہی سے شاہی قافلے کا نظارہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ باپ بیٹے کے رتھ آگے پیچھے دیکھے گئے، ورنہ جلوس کے موقع پر بھی ان کے درمیان مصلحتاً بڑے فاصلے رکھے جاتے اور وفادار سردار حائل رہتے تھے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ دریا کا بند اتر کر شاہی قافلہ پراتو کے مندر کی جانب مڑا تو لوگوں کا ہجوم دیکھ کر جو مندر کے آس پاس بکھرا تھا، بادشاہ اور بیلشازار کے ماتھے ٹھنکے۔ لوگوں کے درمیان بابل کے مقتدر کاہنوں، ساحروں اور سرداروں کی جھلک بھی نظر آئی
جو ان سے پہلے ہی روحانی پیشوا کی چوکھٹ پر پہنچ گئے تھے۔ باپ بیٹا اس خیال سے پریشان ہوگا کہ کہیں انہوں نے مقدس گوما کا فیصلہ حاصل نہ کر لیا ہو۔ شاہی قافلے کے کوڑا بردار سواروں کو آتے دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی، جو قومی مجلس کے کاہنوں اور سرداروں کو دیکھ کر مقدس گوما کا فیصلہ سننے کے لیے بے چین ہو گئے تھے۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جبکہ بادشاہ کی سواری آتے دیکھ کر کاہن، ساحر اور سردار بھی پریشان ہو گئے۔ بھاگتے لوگوں کے درمیان بیلشازار نے ملاحوں کے سردار سیسرا کو بھی دیکھا، جو ایک جگہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا تو بیلشازار کا رتھ اس کے قریب رک گیا اور وہ اشارہ پاتے ہی دوڑ کر قریب آ گیا۔ سردار سیسرا، کیا مقدس گوما نے کو فیصلہ دے دیا؟ نہیں خداوند۔ بیلشازار مطمئن نظر آنے لگا اور فرات کے ملاحوں کا سردار بولا، گوما کیا فیصلہ دے گا؟ فیصلے تو آسمانوں سے صادر ہوتے ہیں۔ سیسرا کے الفاظ ذومانے تھے، مگر نئے حکمران نے انہیں اپنے لیے نیک فال سمجھا۔ سردار نے نیاز مندی کا اظہار کیا، شاہ دورہ کا اقبال بلند ہو۔ بہتا پانی بادشاہوں کے لیے مبارک ہوتا ہے اور میں بہتے پانی کا ملا ہوں۔ امید ہے خداوند مجھے یاد رکھیں گے۔ یہ پہلی مبارکباد تھی جو سردار سیسرا کی طرف سے ملی۔ خوشامد پسند بیلشازار نے اپنا ہاتھ بلند کیا، سردار سیسرا، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ پھر اس کا رتھ آگے بڑھ گیا اور سیسرا ایک طرف ہٹ کر محافظ سواروں کو گزرتے دیکھنے لگا۔ مندر کے دروازے پر کاہن، سردار، شیوخ بنونید کا استقبال کر رہے تھے، جو بلائے ناگہانی کی طرح اچانک پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مصلحتاً کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس اثنا میں بیلشازار بھی رتھ سے اتر کر ان کے درمیان چلا گیا اور جاتے ہی ہیکل زہرہ کے کاہن اعظم سے مخاطب ہوا، او ماتا، کیا گوما سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، بزرگ ذریعہ اور سردار ذریعہ غیبداں سے ملاقات کے لیے اجازت لینے گئے ہیں، مگر گوما پہلے شاہ معظم سے ملاقات کرے گا۔ بیلشازار کے پُر جلال اور تحکم آمیز لہجے نے سب کو حیران کر دیا۔ صورتحال ابھی تک ان کے حق میں تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ مجلس قومی کے ارکان سے پہلے مذہبی پیشوا بادشاہ سے ہی ملنا پسند کرے گا۔ اس نے شاہی رسالہ کے افسر اور تیغ زن غلاموں کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا اور بادشاہ کے ہمراہ مندر کے بلند و بالا دروازے میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم آگے گئے تھے کہ مذہبی امور کا سربراہ ذریعہ اور سردار زیریہ پراتو کے بوڑھے کاہن کے ہمراہ آتے دکھائی دیے۔ تینوں بادشاہ اور بیلشازار کو تیغ زنوں کے جلوے میں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کی پیشوائی کے لیے جھکے۔ بیلشازار ذریعہ اور زیریہ کو نظر انداز کرتا پراتو کے کاہن سے مخاطب ہوا، مقدس گوما کو اطلاع دو، شاہ معظم ملاقات کے لیے آئے ہیں اور بتاؤ کہ ہم بھی ساتھ ہیں اور کاہنوں سرداروں سے پہلے ملاقات چاہتے ہیں۔ مقدس گوما کسی سے ملاقات نہیں کریں گے عالی جاں۔ کاہن کے جواب نے بیلشازار کو حیران کر دیا۔ چہرے پر ناگواری کی لہر ابھری۔ کیا شاہ معظم اور ہم سے بھی نہیں؟ نہیں، مقدس گوما کی یہی ہدایت ہے۔ غیبدانوں نے کاہنوں اور سرداروں کی ملاقات سے بھی انکار کر دیا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ اعتکاف میں ہیں اور حالت اعتکاف میں وہ کسی سے بھی نہیں ملتے۔ یہ اطلاع اطمینان بخشتی کہ مذہبی پیشوا اعتکاف میں چلا گیا ہے اور کچھ دنوں کسی سے نہیں ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں کاہن اور سردار ہیکل مقدس کی بے حرمتی کے متعلق اس کا فیصلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی اس نے ملاقات پر اصرار کیا۔ شاہ معظم سلطنت کے بارے میں گوما سے بڑی اہم بات چیت کرنے آئے ہیں۔ مقدس گوما بھی سلطنت ہی کے بارے میں الہیوں کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ کسی سے کلام نہیں کریں گے وہ۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوگا؟ خادم کچھ نہیں جانتا، مگر خیال ہے زہرہ کے برج حمل میں آنے تک وہ اعتکاف میں رہیں گے۔ یہ جواب بھی حوصلہ افزا تھا۔ ہیکل زہرہ کا کاہن اعظم اوماتا اسے بتا چکا تھا کہ عید بیلس کی رات زہرہ برج حمل میں ہوگا۔ گویا عید بیلس تک ہر فیصلہ ٹل گیا تھا اور اس عرصے میں وہ شیخی خورے کاہنوں اور سرداروں کی رائے تبدیل کر سکتا تھا۔ اب اسے ذریعہ کو کچھ سرزنش کرنے کی سوچی۔ بزرگ ذریعہ، تم مذہبی امور کے ناظر اعلیٰ ہو، کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر بادشاہ یا ہم سے ہیکل مقدس کی سہون بے حرمتی ہو گئی تو اس کا کفارہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ ذریعہ نے کسی پریشانی کے بغیر کہا، کفارہ صرف بادشاہ کے لیے ہے، مگر شاہ معظم نے سنگین جرم کے معاملے میں اپنی صفائی پیش نہیں کی، اسی لیے قومی مجلس میں ان کی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے۔ بیلشازار یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ ذریعہ بھی بادشاہ کی حیثیت کو مشکوک سمجھتا ہے، مگر فوراً سنبھل کر بولا، پدر محترم بہت جلد اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کریں گے، اور ایسا ہوگا وہ ثبوت جس کی دھار تلوار کی طرح تیز ہوگی۔ گویا اس نے ذریعہ کے ساتھ سردار ذریعہ کو بھی تلوار کی طاقت سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر یکلخت بادشاہ سے مخاطب ہوا، پدر محترم، ہمارا خیال ہے آپ پراتو دیوتا کے نیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بنونید بیٹے کا اندیہ سمجھ گیا، بے شک ہم کفارے کے لیے دیوتا کی مرضی معلوم کریں گے۔
پراتو کے کاہن نے ذریعہ اور زیریہ کو رخصت کیا اور بادشاہ کے ساتھ ہو لیا۔ محافظ افسر اور 30 تیغزن ان کے پیچھے تھے، جنہیں پراتو کے پروہت پجاری خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ مندر کے باہر لوگوں کا ہجوم چھٹ چکا تھا۔ صرف مجلس قومی کے وہ ارکان رہ گئے جو مقدس گوما کا فیصلہ لینے آئے تھے، مگر ذریعہ نے یہ اطلاع دے کر ان سب کو مایوس کر دیا کہ غیبداں نے چپ کر روزہ رکھا ہے اور عید بیلس تک کسی سے کلام نہیں کرے گا۔ معاملہ بڑا بے ڈھب تھا۔ بابل کے کاہن، ساحر، سردار، شیوخ، دانشور واقعی بے وقوف ہو گئے یا بیلشازار کی فوجی طاقت سے ڈر گئے تھے، کیونکہ نہ تو بادشاہ کے مقدمے کا کوئی فیصلہ کر سکے، نہ ہیکل کی بے حرمتی پر کوئی تعزیری حکم لگا سکے۔ وہ ہر فیصلے کی ذمہ داری گوما پر ڈال دینا چاہتے تھے تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آ سکے، مگر گوما چپ کر روزہ رکھ چکا تھا اور اعتکاف میں چلا گیا تھا۔ اب فیصلے کی کوئی صورت نہ تھی جب تک وہ کمرہ اعتکاف سے باہر نہ جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی واپسی کا انتظار کیا جائے تاکہ معلوم کیا جا سکے وہ اپنا بیان صفائی یا بے گناہی کا ثبوت کب پیش کرے گا۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بنونید اور بیلشازار تیغزن غلاموں کے پہرے میں جلد لوٹ آئے۔ پراتو بوڑھا کاہن ان کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے آتے ہی اعلان کیا، ہم نے پراتو دیوتا کی مرضی معلوم کر لی ہے، کفارہ ادا کر کے ہم اور بیلشازار ہیکل کی بے حرمتی کی پاداش سے بری ہو جائیں گے۔ بیلشازار کے اشارے پر پراتو کے کاہن نے بتایا، بادشاہ کے تول کے برابر چاندی اور میرودیج کے تول کے برابر سونا دونوں کی بھول کا کفارہ ٹھہرا ہے۔ یہ سن کہہ کر کاہن فوراً مندر میں لوٹ گیا۔ نہ جانے دیوتا کے کمرے میں کفارے سے متعلق کیا صورتحال پیش آئی تھی اور فیصلہ کس طرح ہوا تھا، مگر کاہن کے رویے سے سردار زیریہ نے نتیجہ خاص کیا کہ جو کچھ ہوا ہے بنوں کے تلوار ہوا ہے۔ کاہن، سردار، شیوخ، دانشور بے وقوفے کی طرح ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بیلشازار نے انہیں مات دے دی اور ہیکل کی بے حرمتی کا جھگڑا چکا دیا۔ اب صرف حران کے موبد حسین کا مقدمہ فیصل ہونا باقی تھا۔ کفارے کی تفصیل سن کر چند لمحے کسی کو سوال کرنے کا ہوش نہ رہا۔ آخر ذریعہ نے ہمت کر کے بنونید سے پوچھا، شاہ معظم صفائی کا بیان کب دیں گے تاکہ قومی مجلس کا اجلاس طلب کر لیا جائے؟ ذریعہ کے سوال کا جواب بنونید کے بجائے بیلشازار نے دیا اور بڑا عجیب تھا اس کا جواب۔ بزرگ ذریعہ، اب بادشاہ ہم ہیں۔ تم نے شاہی فرمان سن لیا ہوگا کہ پدر محترم نے حکومت کے تمام اختیارات ہمیں سونپ دیے ہیں۔ عید بیلس پر جب ہماری باقاعدہ تاجپوشی ہوگی، ہم قومی مجلس کے اراکین کی منظوری دیں گے، اجلاس کی تاریخ مقرر کریں گے اور حران کا مقدمہ خود سنیں گے۔ عید بیلس تک انتظار کرو۔ کاہن اور سردار یہ جواب سن کر حیران و ششدر رہ گئے اور باپ بیٹا رتھوں پر سوار ہو کر تیغزنوں اور محافظ سواروں کے پہرے میں پراتو مندر سے روانہ ہوئے۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سردار سیسرا کو دیکھ کر، جو شاید اسی جگہ ان کی واپسی کا منتظر تھا، بیلشازار نے شاہی رتھ رکوا لیے اور ملاحوں کے سردار کو ایک بار پھر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سردار لپک کر آگے بڑھا اور سلام کے لیے جھک رہا تھا کہ بیلشازار بولا، سیسرا، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ گوما کوئی فیصلہ نہیں دے گا۔ واقعی دیوتاؤں نے کچھ عرصے کے لیے اس کی زبان بند کر دی ہے اور اس نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے۔ سیسرا نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ فیصلہ تو آسمان سے صادر ہوگا، اور وہ صادر ہو چکا ہے سیسرا۔ تم پہلے آدمی ہو جس نے ہمیں مبارکباد دی اور ہماری اقبال مندی کے لیے دعا کی۔ کل تیسرے پہر قصر میرودیج میں ہم سے ملاقات کرو۔ یہ کہہ کر اس نے محافظ دستے کے افسر کو طلب کر کے حکم دیا، کل سے پہر کو ہم فرات کے ملاحوں کے سردار کا انتظار کریں گے۔ سیسرا کو کسی رکاوٹ کے بغیر ہمارے حضور آنے دیا جائے۔ اس عنایت پر سردار سیسرا کمر تک جھک گیا اور بیلشازار نے شاہی رتھ آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ پراتو مندر کی بازی باپ بیٹے کے حق میں اٹھی اور سیسرا کی اطلاع بڑی نیک ثابت ہوئی تھی۔ جو کچھ اس نے چاہا وہ آپ سے آپ ہو گیا تھا۔ اسے باپ کے کندھوں سے الزام کا جوا اتارنے اور اپنے اختیارات کے قدم جمانے کے لیے تھوڑی سی مہلت درکار تھی اور حالات نے مہلت فراہم کر دی۔ اس نے بھیانک افتاد پر جو برق آسمانی کی طرح ناگہاں ٹوٹ پڑی تھی، اگرچہ بڑی حد تک قابو پا لیا اور اپنے ساتھ باپ کو بھی طاقت کے حصار میں محفوظ کر لیا تھا، لیکن اساگیلا کی طرف لوٹتے وقت یہ خیال رہ رہ کر ذہن کو ڈستا رہا کہ آخر پرانے قتل کا واقعہ اس وقت کیوں اٹھایا گیا اور اشمیدی کا کاہن راہل سے کس طرح رابطہ قائم ہوا جو 40 برس نہ جانے کہاں روپوش رہا تھا۔ اساگیلا میں داخل ہوتے اور شاہی محل تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک حیرت انگیز نتیجہ خاص کر چکا تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ سستانے کے لیے مسند پر بیٹھا تو بیلشازار پوچھنے لگا، آپ نے اس بات پر بھی غور کیا؟ موبد حران کا بھولا ہوا واقعہ یاد دلانے اور آپ پر قتل کا مقدمہ چلانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یقیناً وہ کوئی ہمارا نادیدہ دشمن ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہمارے نزدیک اس سارے ہنگامے کے پیچھے وہی دشمن کام کر رہا ہے
جو عبرانی اسیروں کو چاہے بابل کے زندان سے نکال کر لے گیا، جس نے بنو سلان اور اس کے تیغ زنوں کو قتل کر کے دہشت پھیلائی، کیونکہ اسیروں کی رہائی کے بعد ہی جو واقعہ ہران کے متعلق معلومات رکھتے تھے، قومی مجلس کا اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی تھی۔ بنو نید نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، مگر یہ درخواست اشمیدی نے کی تھی۔ اشمیدی کو صرف اعلی کار بنایا گیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ موبد سندھ میں کون آدمی قتل کیا گیا۔ قتل کی نوعیت اور مقتول کی شخصیت سے صرف ہاروت ماروت آگاہ تھے، جنہوں نے زخمی راہل کا علاج کیا تھا۔ وہ یہودی غلاموں کے پیغمبر اور ایرانیوں سے خفیہ ساز باز رکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کی ذات کو نشانہ بنا کر اپنی قومی غلامی کا بدلہ لیا ہے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ضرور ہے، لیکن اظہار خیال سے ہچکچاتا تھا۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ فتنہ عبرانی اسیروں نے کھڑا کیا ہے، کیونکہ وہی جانتے تھے کہ راہل زندہ ہے اور کہاں روپوش ہے۔ پدر محترم، اب ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں صرف آپ کی ذات پر الزام لگانے اور تخت و تاج سے محروم کر دینے کے لیے زندان اجل سے نکالا گیا، اور یہ کام کورش کے کسی فرستادہ نے کیا جو یہاں تنہا نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ انتہائی خوفناک آدمی ہے، اور اسی نے مفرور اسیروں کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ بنو نید کے جسم میں اس خیال سے سنسنی دوڑ گئی کہ وہ خوفناک آدمی جس نے بنو سلان اور اس کے وحشی غلاموں کو قتل کر کے اسیروں کو چھڑا لیا، اگر ابھی تک بابل میں ہی موجود ہے تو شاید کسی رات تیغ بکف قصر شاہی میں بھی آن دھمکے اور اسے قتل کر دے۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، بیلشازار، اس نادیدہ دشمن کا کھوج لگاؤ، ہم اپنے اور تمہارے لیے بھی خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اس آدمی تک پہنچنے کے لیے ہاروت ماروت کی گرفتاری ضروری ہے، پھر انہی کو گرفتار کرو۔ بنو نید نے یوں کہا جیسے بیلشازار جانتا ہو کہ وہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ بابل سے باہر نہیں چلے گئے، اور ہمارا خیال ہے کہ نہیں گئے، تو بہت جلد انہیں گرفتار کر لیں گے۔ بیلشازار نے بھی عادت کے مطابق شیخی بھگاری، راہل اب آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے مردوں کی دنیا سے واپس نہیں آ سکتا، مگر ہاروت ماروت زندہ رہے تو ہران کا واقعہ کسی نئے فتنے کا روپ دھار سکتا ہے، شاید ان کے پاس قتل کا کوئی اور ثبوت بھی ہو۔ بنو نید کے چہرے پر موت کا سایہ سا گزر گیا۔ اچانک بیلشازار کچھ سوچ کر بولا، آپ کو ایک فرمان جاری کرنا ہوگا۔ پھر یہ بتائے بغیر کہ اس فرمان کی نوعیت کیا ہوگی، اس نے وقع نویسوں کے سردار نیرگل کی فوری طلبی کا حکم جاری کر دیا۔ غلام دفتر شاہی کی طرف بھاگے اور چند ہی لمحوں بعد نیرگل خاص کمرے میں حاضر تھا۔ بیلشازار نے اسے ایک نئی لاء لکھنے کی ہدایت کی اور پہلے کی طرح خود ہی عبارت تحریر کرنے لگا۔ نیرگل لکھتا چلا گیا اور بادشاہ سنتا رہا۔ یہ تھا نئے فرمان کا مضمون: شاہ معظم بنو نید، فرزند مردوک، وارث بخت نصر اور شاہ دورہ بیلشازار کی طرف سے دوسرا مشترکہ اعلان۔ ہر خاص قوم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عبرانی غلاموں کے 2 پیغمبر حجی اور زکریا بن برکیہ، جو ہاروت ماروت کے خفیہ ناموں سے فارس اور ماد کے بادشاہ کورش ہخامنشی کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، نیز بابل اور بابل کے دیوتاؤں کے خلاف برسر پیکار ہیں، چاہے بابل کے زندان سے فرار ہو چکے ہیں اور شہر میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ سلطنت کالدیہ کے مفاد کے لیے ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ جو شخص ان کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا یا ان کی تلاش و گرفتاری میں مدد دے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جس کسی نے خطرناک مفروروں کو اپنے گھر میں پناہ دی یا ان کی روپوشی میں مددگار ثابت ہوا، وہ وصولی یا قتل کی سزا کا مستحق ہوگا، یا اسے چاہے بابل کے اجل گرفتہ گہراؤں میں پھینک دیا جائے گا۔ جو شخص شاہی فرمان کو پڑھے یا سنے، اس کی تعمیل کرے۔ فقہ نویسوں سے شاہی فرمان کی کئی نقلیں کرانے کے بعد ان کی لوحیں شاہی ڈھنڈورچیوں میں تقسیم کر دی گئیں، جنہوں نے شہر کے گوشے گوشے میں مفروروں کی گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ بعد ازاں وہ لوحیں بابل کے مختلف بازار اور محلوں میں نصب کر دی گئیں تاکہ لوگ انہیں پڑھیں یا کسی سے پڑھوا لیں اور اس کا مضمون یاد رکھیں۔ سرکاری جاسوس اور خفیہ گماشتے اگرچہ پہلے سے ہاروت ماروت کا کھوج لگانے میں مصروف تھے، لیکن نئے فرمان کے ساتھ بیلشازار نے ایک فوجی دستہ بھی ان کی تلاش میں متعین کر دیا، جسے اختیار دیا گیا کہ وہ ہر اس مکان میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتا ہے جہاں مفروروں کے چھپنے کا امکان ہو۔ اسی دن سے بابل میں ایک نئے ہنگامے کا آغاز ہوا۔ فوجی دستہ 4 حصوں میں منقسم ہو کر شہر میں پھیل گیا اور ہاروت ماروت کی جستجو ہونے لگی۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر گھروں کے دروازے ایک بار پھر بند کر لیے اور عبرانی اسیروں کے فرار کے ساتھ چاہے بابل کے خوفناک واقعے پر دوبارہ چہمگئیاں ہونے لگیں۔ لوگ قومی مجلس میں بادشاہ پر لگائے جانے والے بھیانک الزام کو بھول کر عبرانی اسیروں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ معلوم نہیں بیلشازار نے ہاروت ماروت کی گرفتاری سے متعلق اشتہار دیتے وقت یہ بات سوچی تھی یا نہیں کہ اس سنسنی خیز اعلان کو سن کر لوگوں کی توجہ موبد ہران کے واقعے اور کاہنوں کے قتل سے ہٹ جائے گی، لیکن عملی طور پر یہی ہوا تھا، اور اکثر لوگ اس بات پر پریشان تھے کہ کہیں سخت مزاج اکھڑ فوجی ان کے گھر کی تلاشی لینے نہ آ جائیں، کیونکہ فوجیوں نے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ بعض آدمی تو شبے میں گرفتار بھی کر لیے گئے تھے۔
اس طرح مفروروں کی تلاش و جستجو کا ہنگامہ اصل واقعے کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا دینے کا ایک نفسیاتی کامیاب حربہ ثابت ہوا۔ بادشاہ پر انگلی اٹھانے کے بجائے ہر شخص کو اپنی فکر دامنگیر ہو گئی تھی۔ بیلشازار نے محسوس کیا کہ حالات ساتھ دے رہے ہیں اور آسمان کا ہر فیصلہ اس کے حق میں صادر ہو رہا ہے، لیکن آسمان کا فیصلہ بھی صادر ہوا ہی کہاں تھا۔ بابل کا معاملہ بتدریج اس طبعی عمل سے گزر رہا تھا جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا اور تقدیر کی کتاب اسرار میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہودی صراف اور تاجر جو خفیہ راستوں سے عراق عجم اور فارس تک رسائی رکھتے تھے، اقبال مند کورش اور اس کے ہخامنشی ماسپی اور گورگانی سرداروں کے ہاتھ قیمتی اشیاء بھی فروخت کرتے، ان کے سامنے اپنے پیغمبروں کی پیشن گوئیاں بھی دہراتے جو انہوں نے حفظ کر رکھی تھی اور انہیں بابل پر حملہ کے لیے اکساتے بھی رہے تھے۔ انہوں نے کلدانی سلطنت اور شاہ بنونید کے خزانوں کے بارے میں کچھ اہم خبریں بھی ایرانی شہنشاہ کے گوش گزار کی تھیں۔ کورش نے اگرچہ شاہ ایلام گوبارو اور کالدیا کے باغی سردار کاندہ تاس کی انگیخت پر سلطنت بابل کے خلاف یلغار کی اور بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے تھے، مگر اس کی یلغار میں یہودی صرافوں اور تاجروں کی ترغیب کا بھی بڑا عمل تھا۔ انہی کے ذریعے بابل کے یہودی غلاموں اور کورش کے درمیان خفیہ رابطے قائم ہوئے اور کچھ عہد و پیمان بھی ہوئے تھے۔ اسرائیلی نبیوں نے جو بابل میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں کی شہوت انگیز اسلامی تہذیب ظالمانہ استعماریت کے خلاف جو صرف لونڈی غلام پیدا کرتی تھی، ہزاروں کلدانیوں کے ذہن بیدار کر دیے تھے۔ ان میں دانیال نبی کا نام سر فہرست تھا، جن کے عقیدت مند خفیہ طور پر سرگرم عمل تھے۔ انہی سرگرمیوں نے کورش کے حملے کی راہ ہموار کی، لیکن حجی اور زکریا نے ہاروت ماروت کے صفاتی ناموں سے ہخامنشی شہنشاہ کو بڑی اہم معلومات فراہم کی تھیں، اور اب بابل کی داخلی زندگی میں ایک طوفان پیدا ہو گیا تھا۔ شاہوں کا شاہ کورش، جسے دو سینگوں والا حکمران بھی کہا جاتا ہے، مہم بابل کا ناظم گوبارو، دونوں جانتے تھے کہ موبد حران کے حوالے سے شاہ بنونید کے خلاف جو مقدمہ پیش کیا جائے گا، بیلشازار جیسے جہاں پسند، شیخی باز اور مغرور فوجی سربراہ کی موجودگی میں بابل کے کاہن، سردار اور قانون دان شاید اس کا کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ پھر بھی شاہ بنونید کے نسب اور بیلشازار کی حیثیت کے بارے میں شکوک و شبہات ضرور پیدا ہو جائیں گے، جس سے ان کے خلاف اعتماد کی فضا پیدا ہوگی، اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف لوگوں کی یہی بد اعتمادی حملہ آوروں کی فتح کے دروازے کھولتی رہی ہے۔ شاہ بنونید اور بیلشازار کے خلاف یہ بد اعتمادی پیدا کر دی گئی تھی، اور باپ بیٹا دونوں طاقت اور سیاست سے اپنا اعتماد بحال کرنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے بہت سے موقع پرست کاہنوں اور سرداروں کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ 3 دن کے اندر متعدد واقعات ہو گزرے تھے اور بیلشازار نے لوگوں پر اپنے جبر کی دھاک بٹھا دی تھی۔ اب وہ ایسے مصاحبوں اور سرداروں کی حاضری پسند کرتا تھا جو اس کی تعریف اور خوشامد کر سکیں۔ ملاحوں کے سردار سیسرا نے ایک کام بڑی عمدگی سے کیا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لی۔ سیسرا جانتا تھا یا اسے سمجھا دیا گیا تھا کہ جب سردار اور کاہن حکمرانوں سے بدگمان ہو جائیں اور ان کے خلاف مذہبی پیشواؤں سے فیصلے طلب کرتے پھریں، اس وقت پریشان حکمرانوں سے تھوڑی سی ہمدردی اور ان کی ہلکی سی چاپلوسی بھی بڑے اہم نتائج پیدا کرتی ہے۔ سیسرا نے پراتو مندر کے قریب بیلشازار سے جو معنی خیز گفتگو کی تھی، اس کا نتیجہ بھی بڑا حوصلہ افزا نکلا۔ چنانچہ دوسرے روز سپہر کے وقت جب وہ قصر میرودیج کے دروازے پر پہنچا، اسے بڑے تپاک سے کمرہ ملاقات تک پہنچا دیا گیا۔ سیسرا کو علم نہ تھا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے، پھر بھی قیاس یہی تھا کہ شاید بیلشازار، جو اپنے لیے شاہ دورہ کا لقب سننا پسند کرتا تھا، اس سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے، اور سیسرا کو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی خدمت سے انکار نہیں کرنا تھا۔ اگر بیلشازار نے مہرتاب کی تلاش میں موت کے ایلچی روانہ کر دیے تھے، جیسا سردار نرقال نے انکشاف کیا تھا، تو مہرتاب نے بھی ایک ایسا قاصد اس کی طرف بھیج دیا جو کسی بھی وقت اسے جام ہلاکت پلا سکتا تھا۔ یہ ایک جنگ یا باسی تھی جس میں جیت کا انحصار ایسی چال پر تھا جس کے بارے میں حریف بالکل بے خبر ہو، اور مہرتاب نے سیسرا کو بھیج کر ایک ہی چال کھیلی تھی۔ داروغہ محل اسے کمرہ ملاقات میں پہنچا کر، جہاں محافظ خفیہ جگہوں سے حفاظت و نگرانی کا فرض ادا کرتے تھے، رخصت ہو گیا، تو چند ہی لمحوں میں بہادر بیلشازار قبائے شاہی زیب تن کیے وہاں پہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سیسرا کمر تک جھک گیا اور بڑی لجاجت سے بولا، غلام شاہ دورہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بیلشازار کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ سیسرا، ہم نے کل بھی تمہیں پسند کیا تھا اور آج بھی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ مسند زری پر بیٹھ گیا اور سیسرا کو بھی اپنے حضور کھڑا رہنے کے بجائے چھوٹی چوکی پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ یہ اس عمر کی علامت تھی کہ بیلشازار اس پر مہربان ہے، ورنہ بیشتر ملاقاتی اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ ہم تمہاری وفاداری سے خوش ہیں اور ہمیں تمہارے جیسے وفاداروں کی ہی ضرورت ہے۔ غلام شاہ دورہ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ سیسرا کو بتا دیا گیا تھا کہ شاہ دورہ کا لقب اس کی کمزوری ہے۔
اس نے بیلشازار کی یہی کمزور رگ پکڑ لی جس پر وہ اسے انتہائی پسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگا اور فوراً ہی مطلب پر آ گیا۔ سیسرا، تم ایک جہاندیدہ آدمی ہو اور اچھے برے لوگوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں خدمت تمہارے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ حضور غلام پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں ہر اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ مگر بیلشازار نے جو خدمت اس کے سپرد کی اسے سنتے ہی سیسرا پر سخت طاری ہو گیا۔ اس نے ایک بازو بند سردار کی طرف اچھال دیا اور کہا، سردار سیسرا، اس بازو بند کو اچھی طرح دیکھ لو، پہچان لو، کیونکہ یہ بازو بند ایسے آدمی کا ہے جو ہمیں ایک سنگین جرم میں مطلوب ہے۔ بازو بند دیکھ کر سیسرا کو پسینہ آ گیا کیونکہ وہ مہرتاب کا بازو بند تھا، مگر اس نے اپنی حیرت و پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بیلشازار نے اپنے مطلب کی کچھ اور وضاحت کی۔ ہمارے خیال میں بازو بند اس شخص کا ہے جس نے 6 پہرے داروں کو قتل کر کے فدیمہ کسبی کو سولی سے اتارا اور غائب کر دیا۔ تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس کے بازو غیر معمولی قوی اور مضبوط ہیں۔ تمہیں ایسے ہی غیر معمولی بازوؤں والے آدمی کو ڈھونڈنا ہے۔ اکثر لوگ شہر کے دونوں حصوں میں کشتیوں کے ذریعے آتے جاتے ہیں۔ تم ملاحوں کے سردار اور ہمیں بشارت دے چکے ہو کہ بہتا پانی بادشاہوں کے لیے مبارک ہوتا ہے، اسی لیے ہم مجرم کی تلاش تمہارے سپرد کر رہے ہیں۔ اگر اس آدمی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو گے تو دربار ایسا گیلا میں عزت پاؤ گے۔ سیسرا خاموشی سے سنتا رہا۔ بیلشازار اسے ایک ایسے آدمی کی تلاش کا کام سونپ رہا تھا جس کا وہ قاصد بن کر آیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، بہتا پانی صرف شاہوں کے لیے، شاہ کورش کے لیے مبارک ہوگا، تمہارے لیے نہیں۔ پھر بازو بند پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، اس آدمی کے بازو واقعی غیر معمولی ہوں گے، لیکن حلیہ نشان کے بغیر اسے تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کام مشکل ہے اس لیے تمہیں سونپ رہے ہیں، مگر اتنا مشکل بھی نہیں۔ عام لوگوں کے بازو ایسے نہیں ہوتے۔ اچانک سیسرا کو یاد آیا، بیلشازار جیسے خود پسند حکمران کے سامنے سب سے بڑی دانائی یہی ہے کہ اس کی رائے سے اختلاف نہ کیا جائے۔ اسے تو اعتماد کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً بولا، شاہ دورہ بالکل وجہ فرماتے ہیں، آدمی ہمت کرے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ بیلشازار کی آنکھوں میں پسندیدگی کی جھلک پیدا ہوئی۔ تو میں یہ بھی بتا دیں کہ ریموت نے ایک آدمی پر شبہ کا اظہار کیا ہے، مگر کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکا اور ثبوت کے بغیر ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ سیسرا جانتا تھا کہ ریموت کا شبہ کس پر ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا، غلام اس کا نام دریافت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں سیسرا، نام جان لینے کے بعد تم اس کا پیچھا کرو گے اور وہ چونک جائے گا، جبکہ ہم اس آدمی کو بے خبری کی حالت میں ثبوت کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ سیسرا نے محسوس کیا اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے وہ جیسے اپنے آپ سے بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ جشن زہرہ کی رات اس کے بازوؤں کی غیر معمولی طاقت آزما چکا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک نیا سوال ابھرا، ثبوت کیا ہوگا؟ اس کا دوسرا بازو بند، اگر وہ ضائع نہ کر دیا گیا ہو؟ کیا شاہ دورہ کا خیال ہے اس نے دوسرا بازو بند ضائع کر دیا ہوگا؟ اگر ضائع نہیں کیا تو ضرور کہیں چھپا دیا گیا ہوگا۔ حضور کا ذہن رسا تو دور تک پہنچتا ہے، یقیناً اس نے ایسا ہی کیا ہوگا، مگر تمہیں وہ ثبوت تلاش کرنا ہے۔ شاہ دورہ کا اقبال بلند ہو، غلام اس آدمی کو ثبوت سمیت گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم اسے گرفتار نہیں کرو گے، وہ بے حد خطرناک آدمی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ تو پھر غلام کو کیا کرنا ہوگا؟ اس آدمی کا کھوج اور ثبوت کا سراغ لگا لینے کے بعد تم صرف ہمیں اطلاع دو گے۔ اگر وہی آدمی ہوا جس پر ریموت نے انگلی اٹھائی ہے تو اسے ہمارے شکنجے میں سمجھو۔ غلام کوئی وعدہ نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں دلاتا، لیکن اس کی تلاش میں اپنے آقا شاہ دورہ کے لیے جان بھی لڑا دے گا۔ مگر ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ اس آدمی کو تم ڈھونڈ لو گے تو بڑا مرتبہ پاؤ گے۔ ہمارے اندازے کے مطابق وہی آدمی بنو سلان اور اس کے غلاموں کا بھی قاتل ہے۔ اگر وہ آدمی ایسا ہی خطرناک ہے جیسا شاہ دورہ نے فرمایا تو میں اسے بہت جلد تلاش کر لوں گا۔ یہ کہہ کر سیسرا اٹھا اور بڑے احترام کے ساتھ بازو بند اسے لوٹا دیا۔ بیلشازار نے طلائی مہروں کی ایک تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ یہ تمہاری وفاداری کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملاقات ختم ہو گئی۔ تالی کی آواز پر داروغہ محلات فوراً حاضر ہوا اور سیسرا کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ سیسرا جب قصر میرودیج میں داخل ہوا اس عمارت کی وسعت اور شوکت پر توجہ نہیں دے سکا تھا، کیونکہ دھیان صرف بیلشازار کی ملاقات میں الجھا تھا کہ اس نے کیوں طلب کیا ہے، کیا باتیں ہوں گی۔ لیکن واپسی پر وہ اس وسیع و عظیم عمارت کے حدود اربا پر غور کرتا اور اس کے اہم واقعات کو گہری نظروں سے دیکھتا چلا گیا کہ اگر کسی وقت اسے رات کے اندھیرے میں تیسری واردات کے لیے یہاں آنا پڑا تو کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ میرودیج کسی عمارت کا نام نہیں، دراصل بادشاہوں اور شہزادوں کا لقب تھا، جس کے معنی محسن سلطنت کے تھے۔ ایک میرودیج ولادان کے نام سے ہو گزرا تھا جو شاہ بابل کا بیٹا تھا۔ سلطنت کے اہم شعبے اس کے ہاتھ میں تھے۔
دوسرا میرودیج یرمیہ نبی کے عہد میں ہوا تھا اور یہ بخت نصر ہی کا دور تھا، مگر وہ شیطان میرودیج کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ یہ نام اسے یہودی غلاموں نے دیا کیونکہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے بابل میں کئی عمارتیں تعمیر کرائیں جو میرودیج کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ انہی میں قصر میرودیج کا بھی شمار ہوتا تھا اور ایوان ماکلوب کے بعد یہ دوسری بڑی اور عظیم الشان عمارت تھی۔